اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس آیت سے شروع ہوا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها، یعنی گزشتہ انبیاء خمسہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عصا اور ید بیضاء کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف مبعوث فرمایا۔ ان لوگوں نے ان معجزات کو جادو قرار دیا، جادوگروں سے مقابلہ کروایا، وہ بری طرح اس میں ہارے، جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، فرعون نے جادوگروں کو قتل کر دیا، پھر بنی اسرائیل کے بیٹوں کو دوبارہ قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح بات بڑھتی چلی گئی۔ اب گفتگو پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی۔ وہاں 3 آیتوں میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب کوئی نبی مبعوث کیے جاتے ہیں تو ابتداً تکذیب کرنے والوں کو سرد و گرم حالات سے دوچار کیا جاتا ہے، اور یہ تنبیہ ہوتی ہے تاکہ لوگ شرارتوں سے باز آئیں اور نبی کی طرف مائل ہوں۔ ان آیات میں اسی ابتلا کا ذکر ہے، اور یہ مضمون آل فرعون کے انجام کے آخری انجام تک یہ مضمون چلا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں ارشاد پاک ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نہایت واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں۔ ان میں سے 2 بڑے معجزات تھے، یعنی عصا اور ید بیضاء، باقی 7 آل فرعون کے لیے ابتلا تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو زمین پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتی تھی، مگر اس کا مظاہرہ آپ کی پوری زندگی میں 3 مرتبہ ہوا۔ ایک اس وقت جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، دوسرا فرعون کے سامنے،
جب پہلی مرتبہ اس کے پاس دعوت توحید لے کر گئے، اور تیسری مرتبہ جادوگروں کے مقابلے میں۔ ان کے علاوہ لاٹھی سے دوسرے 2 کرشمے بھی ظاہر ہوئے۔ ایک لاٹھی سمندر پر ماری تو وہ پانی کو پھاڑ کر بنی اسرائیل کے لیے اس نے راستے بنا دیے، اور راستے نکل آئے، پانی کو پھاڑ دیا اس نے۔ دوم وادی تیہ میں، میدان تیہ میں جب ایک پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس لاٹھی سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ مطلب یہ لاٹھی کثیر المقاصد تھی، ہمیشہ سانپ نہیں بنتی تھی۔ اور دوسرا جو بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ تھا ید بیضا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ اس کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، دوسری مرتبہ فرعون کے سامنے۔ اب ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو روشن کر کے بطور چراغ کے رات میں روشنی کے لیے استعمال کرتے ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ 2 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزات تھے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 108 میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ اب وہ جو 7 نشانیاں جو از قبیل ابتلا تھیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 طوفان باد و باران، نمبر 2 ٹڈی دل، نمبر 3 جوئیں، چیچڑی، سرسری یا گھن، نمبر 4 مینڈک، نمبر 5 خون۔ ان 5 کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 133 میں ہے۔ اور نمبر 6 قحط سالیاں، نمبر 7 پھلوں کی کمی۔ ان 2 کا ذکر آیت نمبر 130 میں ہے۔ بعض حضرات قحط سالی اور پھلوں کی کمی کو ایک ہی قرار دیتے ہیں، اور 7ویں نشانی طاعون کو قرار دیتے ہیں، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 میں ہے۔ مگر وہ جو طاعون کا عذاب تھا وہ بنی اسرائیل پر تھا، اس سے فرعون اور آل فرعون کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قحط سالی اور پھلوں کی پیداواری میں کمی، اس کو 2 الگ الگ نشانیاں شمار کی ہے۔ تو یہ 7 نشانیاں آل فرعون کے لیے ابتلا تھیں۔ رہی یہ بات کہ یہ نشانیاں کس ترتیب سے واقع ہوئیں، ہر ابتلا کتنے دن رہی، اور ایک ابتلا سے دوسری ابتلا کے درمیان وقفہ کتنا رہا، اس کی تعین اور تفصیل کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ قرآن میں بیان کی ہے نہ حدیث میں بیان کی ہے۔ باقی مفسرین جو لکھتے ہیں کہ ہر آزمائش 1 ہفتے تک رہتی تھی اور 2 آزمائشوں کے درمیان 1 مہینے کا فصل ہوتا تھا، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، البتہ اتنا اشارہ ملتا ہے کہ جو آخری 2 نشانیاں یعنی قحط سالیاں اور پھلوں کی کمی، یہ سب سے پہلے واقع ہوئیں، باقی جو 5 نشانی ہیں وہ ان کے بعد واقع ہوئیں۔ تفصیل یہ ہے کہ غالباً پہلے کئی سال کا قحط پڑا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کا قحط پڑا تھا اور بھوک مری کی نوبت آ گئی تھی۔ پھر بارش ہوئی مگر پیداوار برائے نام ہوئی، یہ بھی قحط ہی کی ایک شکل تھی۔ قبطیوں کا حال یہ تھا کہ جب کوئی اچھی حالت پیش آ جاتی تو اس کو اپنا حق جتلاتے تھے، اور جب برا حال ہو جاتا تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نحوست سمجھتے تھے، حالانکہ بدحالی ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھی، مگر وہ بیوقوف اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ، سن یہ برا حال اللہ کے پاس سے ہے، یعنی اس میں مومنین اور موسیٰ علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ قبطی ڈھٹائی سے یہ کہتے تھے کہ یہ سب موسیٰ کے جادو کے کرشمے، ہم ان شعبدہ بازیوں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر یک بعد دیگر باقی 5 آزمائشیں آئیں۔ جب بھی کسی آفت میں مبتلا ہوتے تو قبطی فرعون کی طرف رجوع کرتے، فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتا کہ نبوت کے واسطے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو زبان سے تو مانتا نہیں تھا لیکن دل سے قائل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتے، مگر ان کی بدعہدی اور سرکشی کا حال یہ تھا کہ وہ ہر بار وعدہ کر کے مکر جاتے تھے، نہ ایمان لاتے اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے۔ تو اس طرح معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ کسی رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل جائیں۔ فرعون کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تکذیب اور غفلت کی سزا میں سمندر میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل جن کو بے حیثیت کر دیا گیا تھا، ان کو ایک پورے ملک یعنی شام کا مالک بنا دیا گیا۔ شام کا علاقہ بڑا زرخیز تھا،
بنی اسرائیل وہاں خوب پھلے پھولے، ان کو ان کے صبر کا صلہ مل گیا۔ محلات اور باغات والے فرعونیوں کو اللہ نے ملیہ میٹ کر دیا۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم ظلم، تکبر، عیش پرستی اور دوسری قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے اور کچلی ہوئی قوم کو ابھارا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، البتہ واقعہ یہ ہے ہم نے فرعون والوں کو قحطوں میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا، یعنی پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، یعنی غفلت سے چونکے۔ قحط اور پیداوار کی کمی یہ دو الگ الگ نشانیاں تھیں، تو طاعون کو نشانیوں میں لے لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غالباً یہ دو نشانیاں پہلے ظاہر ہوئیں، اس لیے ان کا ذکر پہلے کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بھی ان پر خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، یعنی ہم بڑے برکت والے ہیں، مبارک ہیں، اقبال مند ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی بدحالی پہنچتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، حالانکہ وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی تھی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن ان کی نحوست اللہ کے پاس سے ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کے کفری اعمال کی وجہ سے یہ نحوست ان کا مقدر ہے، تو اکثر یہ اس بات کو یہ خود جانتے نہیں ہیں، اوپر سے کہتے کیا ہیں، وقالوا مهما تأتنا به من آیة لتسحرنا بها، اور یوں کہتے ہیں کہ تم خواہ کیسی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ جس کے ذریعے تم ہم پر جادو کر دو، فما نحن لک بمؤمنین، پھر بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان، جب ایسی سرکشی اختیار کی تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈیاں بھیجی، والضفادع، والدم آیات، والقمل، اور جوئیں بھیجیں، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، یہ سب جدا جدا نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، بس انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب آ پڑتا ان پر عذاب، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر اس وچن کی وجہ سے، اس وعدے کی وجہ سے جو تیرے پاس ہے، یعنی گویا وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اے موسیٰ تیرا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ تو سرکاری ایلچی ہے، یعنی تو اللہ کا ایلچی ہے، اس لیے وہ تیری دعا سنے گا۔ لئن کشفت عنا الرجز، بخدا اگر تو نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا، لنؤمنن لک، تو ضرور ہم آپ کی بات مان لیں گے، یعنی حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت کے لیے، مثلا 1 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جس تک وہ پہنچنے والے ہیں، یعنی وہ مدت تو بہرحال ایک دن ختم ہونے والی ہے، یعنی اگر 1 مہینے تک بھی عذاب ہٹا لیا تو 1 مہینہ تو ختم ہوگا، بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ 1 سال کے لیے ہٹا لیا تو 1 سال بھی ختم ہو جائے گا۔ اذا ہم ینکثون، یہ پس یک وہ عہد توڑ بیٹھتے، فانتقمنا منہم، یعنی نہ ایمان لاتے اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے، فانتقمنا منہم، پس ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو نقض عہد کی سزا دی۔ فاغرقناہم فی الیم، انہیں دریا میں ڈبو دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے بے پرواہ تھے۔ تکذیب اور غفلت کا ایک ہی مطلب ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا، یعنی مالک بنایا، جن کو کمزور قرار دیا گیا تھا سرزمین شام کے مشرق و مغرب کا، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس وقت ملک شام بڑا تھا، آج کا فلسطین، اردن، لیبیا اور سیریا، یہ سارا علاقہ، اور مصر کا کچھ حصہ، اور اسرائیل، یہ سارا شام کہلاتا تھا۔ تو یہ علاقہ بڑا زرخیز ہے، اب تو یہ کئی ممالک میں تقسیم ہو گیا ہے، پہلے یہ سارا شام تھا۔
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہوا، یعنی ان کو آزادی مل گئی، بما صبروا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے۔ یہ صبر وہی ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا نا کہ اصبروا، کہ تم صبر کرو، جب انہوں نے کہا نا کہ آپ کے مبعوث ہونے کے بعد بھی ہمارے بیٹوں کو قتل کیے جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم صبر کرو، صبر کی تلقین کی تھی۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے ملیا میٹ کر دیا جو کچھ فرعون نے اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، بنایا چڑھایا تھا، بنایا تھا یعنی ساختہ پرداختہ کارخانے، اور چڑھایا تھا یعنی اونچی اونچی عمارتیں، نہ رہے مکین نہ رہے مکان۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب